اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے اور اس سچ اور حق کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل اتوار کا دن تھا، اور گزشتہ کل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے شہر جلگاؤں سے قریب 25 کلومیٹر پر بھساول شہر ہے جو ریلوے کا جنکشن مانا جاتا ہے۔ یہاں کے کھڑکا محلے میں زبردست انداز میں MNF مسلم نمائندہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک بڑے چیریٹی اور ہر طرح سے اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر سیوا کرنے والے ایک شاندار ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی، اور گزشتہ کل اس کے دوسرے سلیب کی تعمیری کام کا افتتاح تھا، جس میں گزشتہ کل مخرج خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا، اور علاقے کے MLA ودھایک ساوکارے صاحب بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ اس پروگرام کی صدارت الحاج عبدالکریم سالار صاحب نے فرمائی، اور مہمان خصوصی کے طور پر جلگاؤں شہر کے تمام ہی معززین جیسے جناب فاروق شیخ صاحب، بشیر بنہانی، عبدالقادر تکی، حنیف بھائی کچی، یہ تمام کے تمام لوگ، ڈاکٹر شاہد، ڈاکٹر ماجد، ڈاکٹر منہاج پٹیل، ڈاکٹر محیز دیش پانڈے، یہ تمام کے تمام لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے، اور ایک شاندار پروگرام ہوا جس میں نے کھل کر اس بات کا مسلمانوں کو اظہار کرتے ہوئے سمجھایا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جس طرح اللہ کے گھر، مسجد کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر عبادت ہے، ایسے ہی اللہ کے بندوں کی خدمت اور ان کی سیوا کی نیت سے ہاسپٹل کو تعمیر کرنا یہ بھی بڑی افضل عبادت ہے۔ اللہ کے بندوں کی اس لائن سے خدمت کرنا یہ بھی بڑی پیاری عبادت ہے۔ تو گزشتہ کل کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا، اور ہمارے ہاتھوں سے پھر دوسرے سلیب کی تعمیر کی بنیاد بھی گویا کہ تعمیر کا کام بھی شروع کیا گیا۔ MNF مسلم نمائندہ فاؤنڈیشن کے سلیم بھائی چھوڑی والا اور ان کی پوری ٹیم، جن کے نام میں سب کے تو نہیں جانتا ہوں، ان کی پوری ٹیم بہت بہتر انداز میں وہاں پر کام کر رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے تاریخی، قدیم اور بڑے پیارے شہر، جس کا بڑا پیارا نام ہے اورنگ آباد۔ اورنگ آباد کے نام کو لے کر بھگوا
شرارت شروع ہو گئی ہے اور اورنگ آباد کا نام جو بڑا قدیم تاریخی نام ہے اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا اس شہر کو بسانے بنانے سجانے اور سنوارنے اور کروڑوں روپئے جن بلڈنگوں سے آج حکومت کھا رہی ہے کما رہی ہے ایسی بلڈنگیں دینے کا بڑا احسان کیا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان نے. مگر کیا کریں اس وقت پیارے ملک صرف مہاراشٹر نہیں پورے پیارے ملک میں اسی نفرتی سیاست کے ذریعے سے سطح حاصل کی جا رہی ہے اور کرسی حاصل کی جا رہی ہے. تو اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر کے آدیش کیے گئے جس کو اورنگ آباد کے مسلمان بھی اور اورنگ آباد کے اچھے سچے ہندو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں اور اورنگ آباد کے نام کی تبدیلی کو کہہ رہے کہ یہ ناقابل قبول ہے. مسلم نمائندہ کونسل نے کا احتجاجی دھرنا ہوا 18 تاریخ کو جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اورنگ آباد کے نام کی تبدیلی ناقابل قبول ہے اس بات کا اظہار کیا. وہیں پر بھگوا شرارتی جو ذہن کے لوگ ہیں وہ بھی الگ الگ بغیر پولیس کی اجازت کے سکل ہندو سماج کی ریلی ہوئی اور اورنگ آباد سیلفی پوائنٹ جو ہے اس کا بورڈ اور ہورڈنگز کو توڑا پھوڑا گیا اور جے شیوانی جے بھوانی کے نعرے لگائے گئے. تو ہندو بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ناپاک اور گھٹیا قسم کی اب مہاراشٹر میں بھی سیاست شروع ہو گئی ہے کیونکہ مہاراشٹر میں بھی بی جے پی کی سرکار آ گئی ہے. تو اصل مدعوں سے دھیان ہٹانا اور اسی قسم کی نیچ اور گھٹیا راجنیتی کرنا بی جے پی کا یہ سب سے षड्यंत्र اور ناپاک کام ہے جس سے ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. آئیے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بھارت جوڑو یاترا ملک کی سب سے کامیاب ترین یاترا رہی جس میں نفرت چھوڑو بھارت جوڑو کے نعرے لگائے گئے اور لاکھوں کروڑوں قدم راہل گاندھی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے. اس یاترا نے بی جے پی کو بوکھلا دیا ہے. بی جے پی بڑی پریشان ہو گئی ہے اور اب بھارت جوڑو یاترا کے دوران جنسی ہراسانی کا معاملہ اٹھا رہی ہے. اب معلومات حاصل کرنے کے لیے پولیس راہل گاندھی کے گھر پہنچ گئی. کانگریس نے اسے بالکل ناپاک اور گھٹیا اور سیاسی بدلہ قرار دیا. بھارت جوڑو یاترا کے دوران کیے گئے ریمارک کہ اب بھی عورتیں جنسی طور پر بدسلوکی کا شکار ہیں اس پر جاری نوٹس کے ضمن میں اتوار کے روز دلی پولیس راہل گاندھی کے دروازے پر پہنچی. کانگریس نے دلی پولیس کے راہل گاندھی کے خلاف کارروائی کی سخت مذمت کی اور اس کو بالکل ناپاک قسم کی سیاست اور سیاسی بدلہ اور ہراسانی کا بدترین معاملہ قرار دیا اور مرکز پر زور دیا کہ وہ سیاسی مخالفین اپوزیشن کے خلاف اس طرح کے مقدمات درج کرتے ہوئے ایک غلط مثال قائم کر رہے ہیں. ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی لیڈر اشوک گہلوت جے رام رمیش اور ابھیشیک سانگوی نے کہا کہ یہ اقدام انتقام دھمکی اور ہراسانی کا واضح معاملہ ہے تاکہ کانگریس کے سابق صدر کے خلاف ایک ماحول بنایا جا سکے. ایکچوئل میں راہل گاندھی سنگھ پریوار اور بھگوا ٹولے پر جس طریقے سے آکرمک انداز میں بی جے پی پر حملہ کر رہے ہیں تو بھگوا ٹولہ بی جے پی ٹولہ پورا بوکھلایا ہوا ہے اور کسی بھی طریقے سے راہل گاندھی کو گھیرنے یا دبانے کچلنے اور خاموش کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. آیا دن بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی بہار پہنچے اور وہاں پر انہوں نے ریلیاں بھی کی اور بھاشن بھی کیا اور یہ اعلان کر کے آئے کہ اویسی بہار اسمبلی کی 50 سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے ایسا اعلان انہوں نے کیا. 2 روزہ سیمانچل دورے کے آخری دن کشن گنج میں وہ پہنچے پد یاترا بھی کی اور وہاں پر یہ اعلان کیا کہ اب اگلے الیکشن میں ودھایک کے الیکشن میں ہم 50 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے. تو کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں لڑیں گے, آپ کو لڑوایا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ کہاں کہاں سے آپ کو سیٹیں کھڑی کرنی ہے. تو سوشل میڈیا پر لوگ اس طریقے سے الگ الگ انداز میں کمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس کرو اویسی صاحب, بہت ہو گیا نقصان, بس کرو. لیکن سوشل میڈیا پر ظاہر بات ہے کہ اسد الدین اویسی کے حامی بھی ہے جو ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے ریاست کرناٹک سے. آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں بھی لگاتار نیچ حرکتیں اور نیچ ناٹک ہو رہا ہے. حجاب کو لے کر جو نیچ حرکت ہوئی تھی وہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں. لیکن چلیے آئیے ابھی شیموگا, یہ بھی کرناٹک ہی کا حصہ ہے. کرناٹک کے شیموگا میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں
DCP दफ्तर के सामने एक नौजवान ने अजान दिया। नौजवान से पूछताछ की गई है, जिसने 2 दिन कबल डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाज के दौरान अजान दी थी। एक मुस्लिम तंजीम ने साबिक वजीर और BJP रुकन असम्बली KS ईश्वरप्पा के मुखालिफ अजान बयान के खिलाफ 17 मार्च को डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया था। इस दौरान एहतजाज के दौरान एक नौजवान ने अजान दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कहा जा रहा है कि एहतजाजियों ने विधानसभा के सामने भी अजान देने की धमकी दी थी। एक्चुअल में आप जानते हैं कि BJP का एक लीडर है जिसने नीच और घटिया हरकत की और अजान के खिलाफ बड़ा घटिया बयान दिया था। इसी को लेकर वहां के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि कर्नाटक में भी अब इलेक्शन आ रहा है, इसलिए BJP के लीडर बड़े घटिया और बड़े नापाक और नीच हरकतें करते हुए घटिया किस्म के बयानात देकर हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का घटिया और नापाक खेल खेल रहे हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पंजाब का माहौल इस वक्त बहुत ही गर्माया हुआ है और जो कुछ हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह, श्रीकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि हुकूमत गवर्नमेंट पंजाब में दहशत का माहौल पैदा करने से गुरेज करे। यानी उनका कहना है कि हुकूमत ऐसा माहौल पैदा कर रही है और उन्होंने कहा कि अपने हक की बात करने वालों को सरकारी जुल्म का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तो खैर, पंजाब का माहौल इस वक्त बड़ा ख़राब चल रहा है और आप जानते हैं कि अमृतपाल जो खालिस्तानी रहनुमा, खुद साख्ता खालिस्तानी रहनुमा है, ये अभी फ़िलहाल फ़रार है। इसे पकड़ने की कोशिशें जारी है। बताया जा रहा है कि खुद साख्ता रहनुमा, खालिस्तानी रहनुमा और उसके साथियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम, जी हाँ, इस वक्त बड़े हाईलाइट चल रहे हैं और जाहिर बात है कि हिंदुत्व तोला और सर पर बिठा रहा है, क्योंकि नफ़रतों का जहर घोलने में भी थोड़ा सा किरदार, बल्कि बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। बुलडोज़र ख़रीदने की लोगों को दावत देते हैं, जी हाँ, और आत्मरक्षा के नाम पर नफ़रत फैलाने की बातें करते हैं। अब बाबा बागेश्वर मुंबई के मीरा रोड में भी आए थे, तो लोगों को क्या मिला वो तो बात की बात है। जब वो आ रहे थे उस वक़्त भी कुछ अच्छे हिंदुओं ने ये अपील की थी कि इनका प्रोग्राम यहाँ ना होने दिया जाए, क्योंकि ये नफरतें फैला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुओं ने खुद एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त की थी हुकूमत से, लेकिन हुकूमत क्यों कैंसिल करेगी प्रोग्राम को? आप जानते हैं कि हुकूमत क्या चाहती है। तो अब बाबा बागेश्वर धाम का दरबार यहाँ पर भी लगा, मुंबई के मीरा रोड में, लेकिन खबरें आ रही है कि इसमें चोरों की चांदी हो गई। जी हाँ, 35 से ज्यादा खवातीन के ज़ेवरात चोरों ने उड़ा लिया। बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए हजारों अकीदतमंदों का हुजूम था, जिसकी वजह से तिल धरने की जगह नहीं थी। ताहम हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, लेकिन हुजूम इतना ज़्यादा था कि सारे इंतजामात पीछे रह गए। जहाँ एक तरफ पुलिस भीड़ को संभालने में मसरूफ़ थी, वहीं दूसरी तरफ भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने लाखों रुपये के ज़ेवरात उड़ा लिए। और बाबा बागेश्वर के दरबार में जो चोरों की चांदी हुई, तो गोया कि चोरों ने भी दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि लाखों रुपये के ज़ेवरात उन्हें चुराने में आसानी हो गई। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ सुस्ता की खबर का हुआ साक्षी महाराज। ये महाराज, इन लोगों को महाराज कहते हुए शर्म आती है, जो हमेशा अपने मुंह से गंदगी उगलते हैं, नफरत उगलते हैं। साक्षी महाराज कितना शरीफ आदमी है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। साक्षी महाराज का अभी एक नया बयान आया है। वो एक प्रोग्राम में गया था, रियासत झारखंड के शांति भवन में ये प्रोग्राम था। शांति भवन में अशांति फैलाने वाला पहुंच गया और वहां पर भी नफरतों की बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान कायम होते ही हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन गया था। महाराज ने पत्रकारों से भी बातचीत की और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और झारखंड हुकूमत पर तनकीद की। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट, जाहिर बात है कि ऐसे रुकने पार्लियामेंट कहाँ रह सकते हैं
اور کون سی پارٹی کے رہ سکتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ایک عورت ہے سادھوی، جس پر کئی لوگوں کو، بے قصوروں کو، معصوم بچوں کو بھی مارنے کا الزام ہے، بم سے اڑا دینے کا الزام ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا اور پارلیمنٹ میں پہنچ گئی۔ اور یہ بھی ساکشی مہاراج، کبھی اچھی خبر اس کی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا، ہمیشہ نفرتوں کا زہر گھولا اور منہ سے گندگی ہی نکالی۔ تو اب وہاں پر بھی یہ گیا اور وہاں پر بھی یہ کہا کہ پاکستان قائم ہوتے ہی ہندوستان ہندو راشٹر بن گیا تھا۔ ایکچوئل میں اب ایسے زہریلے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ملک میں نفرتوں کا ماحول بنائے اور 2024 کا الیکشن جیتنا آسان ہو۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ مودی بدترین دور سے گزر رہا ہے، مالیاتی دور، بدترین دور سے گزر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں صرف 236 روپے کا بینک بیلنس ہے۔ جی ہاں، نیرو مودی، جو ایک زمانے میں مشہور ارب پتی ہیرو کا تاجر تھا، فی الحال وہ بیچارہ بڑے برے دور سے گزر رہا ہے۔ اور مودی کا زوال 2019 میں اس وقت شروع ہوا جب اسے لندن پولیس نے پنجاب نیشنل بینک سے منسلک بڑی مالی بے ضابطگیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ یہ وہی مودی ہے جو یہاں سے ہزاروں کروڑ روپے لے کر فرار ہو گیا۔ اب نیرو مودی، میہول چوکسی، وجے مالیا، ایسے کئی لوگ ہیں، لیکن ابھی کئی ایسے ہیں جو بھاگنے کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں پوری طریقے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہندوستان کی لٹیا ڈبائی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، لارنس بشنوئی یہ وہ شخص ہے جس نے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے سلمان خان کو مارنا، اور لیکن یہ بھی کہا کہ اگر سلمان خان معافی مانگ لیں تو انہیں مارا نہیں جائے گا۔ خیر، باندرا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ ممبئی پولیس نے بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو مبینہ طور پر دھمکیاں دینے کے الزام میں گینگسٹرز لارنس بشنوئی اور گولڈی برار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کہ لڑکی کو اغوا، کڈنیپ کرنے کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ سوتی مالیوال نے پولیس کو نوٹس بھیجا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں 2 افراد ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں، اپنی کار میں ڈھکیلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دلی پولیس نے بتایا کہ کار پر ہریانہ کی پلیٹ نمبر تھی اور یہ ایک پرائیویٹ کیب تھی۔ لڑکی کو اغوا کرنے کا پورا واقعہ ایک راہگیر نے اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر لیا، جو بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا برا حال اس وقت ملک میں چل رہا ہے اور کس طریقے سے بیٹیاں، مہیلائیں، عورتیں، مائیں، بہنیں غیر محفوظ ہے۔ دلی خواتین کمیشن کی ادھیکش سواتی مالیوال نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ خاتون کو جبرن گاڑی میں ڈالنے اور پیٹنے کے اس وائرل ویڈیو کے پیش نظر میں دلی پولیس کو نوٹس جاری کر رہی ہوں۔ ان لوگوں کے خلاف کمیشن ایک سخت ایکشن کو یقینی بنائے گا۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کے دن ریاست مہاراشٹر کے اکولا ضلع کے اکوٹ میں مکتب فیض ابرار کا بڑا شاندار جلسہ تھا، اجلاس تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں علماء اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ ملت نگر مجیدیہ پلاٹ میں حافظ نقیب صاحب اور ان کے ساتھی نے بڑی پیارے انداز میں محنت کرائی تھی بچوں نے بھی بڑا خوبصورت پروگرام پیش کیا، خوب انعامات سے ان کو نوازا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر مرد، خواتین اور جوانوں کی بڑی تعداد اس پروگرام میں موجود تھی۔ میں نے تعلیم کی اہمیت، مکتب کی اہمیت، مدارس کی اہمیت، ملک کے نفرتی حالات اور جوانوں کو ہر قسم کے نشہ سے دور رہنے اور نفرتی سوداگروں سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا۔ وہاں سے میں نکلا، پھر میں واشیم میں پہنچا دوسرے دن، یعنی 18 تاریخ کو میں واشیم پہنچا۔ واشیم کے مدرسہ روضۃ البنات میں مولانا حافظ تسلیم صاحب کے اس مدرسے میں دوپہر میں 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک علماء اور خواص میں زبردست ایک نشست ہوئی، جس میں علماء اور ائمہ کرام اور شہر کے کچھ خواص اور بڑے ذمہ داروں نے شرکت کی۔ پھر وہاں سے میں آگے بڑھا اور پھر عصر کے بعد ہم ہنگولی پہنچے۔ ہنگولی کے قریب راہولی گاؤں ہے، راہولی بزرگ گاؤں، یہاں پر ایک پروگرام تھا۔ حافظ اکبر صاحب اور حافظ غالباً
سعید صاحب ان کے ساتھ، یہ شاید میں نام بول رہا ہوں، اس میں مفتی شفیق صاحب جو ضلع ہنگولی کے صدر ہے وہ بھی تشریف لائے تھے، مولانا عیسیٰ خان کاشفی جو مرٹواڑہ کے جنرل سیکرٹری ہے وہ بھی تشریف لائے تھے، اور بارش بڑی طوفانی کی، مگر بارش ایسی طوفانی بارش میں بھی جوانوں کا جوش دیکھنے کے قابل تھا، بڑے پرجوش انداز میں انہوں نے طوفانی بارش میں بھی جس طریقے سے ایک عالم دین کا سواگت کیا، استقبال کیا، بڑا ان کا جوش نظر آیا۔ اللہ ان کی محنت کو، ان کے خدمات کو، ان کی محبت کو قبول فرمائیں۔ اور اتنی طوفانی بارش میں باہر کا پروگرام کینسل ہوا، لیکن مسجد میں بڑا شاندار پروگرام ہوا اور بچوں نے یہاں پر بھی بڑا کامیاب پروگرام پیش کیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔